ناظرین اسی کے ساتھ میں بول انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ بول نیوز کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ ہماری نشریات بول نیوز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بات کریں، جو کہ ہمیں ویڈیو کال پہ جوائن کرتے ہیں آل دا وے جہلم سے، جو کہ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سمی بھائی۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اور علی بھائی آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وطن سے محبت اور آزادی۔ اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وطن کی محبت کے حوالے سے جو پبلک کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، یہ صرف قول زرعی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی ورڈنگ رپورٹ نہیں ہوئی۔ البتہ ظاہر ہے ایک نیچرل انسان کا ایفیلیشن کا معاملہ ہوتا ہے اپنی ہوم لینڈ کے ساتھ، وہ خود رسول اللہ کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بار بار مڑ کر کعبہ شریف کی طرف دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے تو اس روئے ارض پہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے، لیکن تیرے رہنے والے یہاں مجھے رہنے نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 ایئرز ہے، اس میں سے 52 ایئرز آپ کے مکے میں گزرے ہیں اور صرف 11 سال مدینہ شریف میں گزرے ہیں۔ ظاہر ہے تو آپ کو اس حوالے سے اپنے ایک ہوم لینڈ کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ تو تھا۔ باقی جو تھم رول ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں تو اللہ کے سوا اور ہستیوں سے جن کو انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیا ہے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور اہل ایمان وہ ہیں جن کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ تو یہ تھم رول ہے کہ ہماری جو محبت کا محور ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی ساری چیزیں اس کی نسبت کے ساتھ ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ وسلم۔ اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نمبر 2، اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، ایمان چھوڑنا اور کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنا تو پسند کر لے لیکن اپنے دین کو نہ چھوڑے۔ تو اس اعتبار سے جو یہ حدیث میں بیان ہوا کہ دوستی اور دشمنی کا جو محور ہے وہ اللہ کی ذات، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے، جڑی بھی ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے ہاں معیار تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے بالکل۔ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی جو ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنی سرزمین کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو دوسری طرف سے ایگزیجریشن ہوتی ہے کہ جی یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یہ اس صورت میں شرک کی کیٹیگری میں فال کرے گا جب اللہ کی نسبت کے بغیر ہو۔ اللہ کی نسبت کے ساتھ ہو تو ساری محبتیں بالکل درست ہیں، وہ دین کے اندر اس اعتبار سے تو داخل ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات شہداء کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کی فوج میں لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ بھائی زمین کے ٹکڑے کے لیے شہید نہیں ہو رہے، اس ٹکڑے میں رہنے والے آلموسٹ کوئی 25 کروڑ انسان جن میں سے آلموسٹ 24 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، ان کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا علی بھائی ایک سوال ہے کہ آزادی کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی چیز ہے یا روحانی بھی؟ دونوں چیزیں ظاہر ہے۔ انسان نے سب سے پہلے تو آزادی اس حوالے سے حاصل کرنی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ اپنی سوچ میں آزاد ہونا چاہیے، کسی دوسرے انسان کا وہ غلام بن کر نہ رہے۔
لیکن اس اعتبار سے کوئی آزادی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز کر لے. چونکہ یہ ساری نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہیں تو اللہ سے تو ہم آزاد پر اس کی ذات ہی ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے. نہ کسی دشمن کا خوف باقی رہتا ہے، نہ کسی زندہ کا، نہ کسی مردہ کا. جب آپ ایک خدا سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں اور آپ کی محبت کا محور اس کی ذات بن جاتی ہے، تو اس اعتبار سے تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے. تو مسلمان کے پاس آزادی یہ ہے کہ وہ ایک خدا کے آگے جھک کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے دنیا کے ہر خوف سے، ہر غم سے آزاد ہو گیا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت والے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. دنیا کی زندگی میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں، آخرت میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں. یعنی خوف اور غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے. اور آزادی بڑی نعمت ہے. اچھا، اس آزادی کے ساتھ کیا کچھ ذمہ داریاں بھی وابستہ ہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ آپ کو آزادی کی نعمت سے نوازا گیا ہے، آپ اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو اس کا حق اسی صورت میں ادا ہوتا ہے کہ جب آپ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر تو ہم سب لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک الگ سے ملک دیا. جب سے ہمارے یہ پڑوسی ملک کے اندر ایک بڑی سٹانچ قسم کی حکومت آ گئی ہے مودی سرکار کی، اور وہاں پر اقلیتوں کے لیے زندگی گزارنا محال ہو گیا ہے، خواہ وہ کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، تو پھر تو ہمیں زیادہ قدر ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی. ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرزمین دی. تو ظاہر ہے کہ اس کی قدر اس اعتبار سے تو کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جب ہم ارد گرد کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں، اس اعتبار سے بھی شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اس سرزمین میں پھر اللہ تعالیٰ سے جس کام کے لیے یہ سرزمین مانگی تھی کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کریں گے، تو ہم وہ عمل کریں اور اس ملک سے دشمنی نہ کریں. اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں، اپنے مذہبی پیشواؤں کی محبت میں آ کر وقتی طور پہ اگر آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو پاکستان سے تو نفرت نہ کریں. اگر آپ کا اختلاف امام مسجد سے ہے تو مسجد سے تو نفرت نہیں کی جا سکتی. اگر آپ کا اختلاف کسی جمعہ پڑھانے والے خطیب سے ہے تو آپ اسلام سے تو متنفر نہیں ہوں گے، اس خطیب سے ہی متنفر ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصہ سے یہ ایک سمجھ لیں وائرس آ گیا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں، مذہبی پیشواؤں کی محبت میں، اگر کوئی ریاستی ادارے کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ پاکستان سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں پاکستان تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ، اس پہ جو ہے وہ انڈیا حملہ کر دے، اس کے اوپر جو ہے افغانستان حملہ کر لے. تو یہ بڑی نونسنس اپروچ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب باہر سے لوگ آ کے حملہ آور ہوتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. اس وقت تو وہ آپ کے مقاصد، اپنے مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کریں گے، لیکن جب وہ آ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ پھر کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اچھا علی بھائی، اب وطن کے لیے ایک انسان جو اپنے وطن کا شہری ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ایک وطن کے لیے مثبت کردار ادا کرنا، وہ دین کے لیے، دین کے اندر کس درجے میں آتا ہے؟ یعنی ایک ایسا آتا ہے نا دین کے درجے میں. دیکھیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایسا پرفیکٹ دین ہے کہ ہماری مکمل زندگی کا احاطہ کرتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب یہ ہمارا ایمان جڑ گیا ہے صفائی کے ساتھ، اور صفائی سے مراد صرف اپنے جسم کی صفائی نہیں ہے، بالکل، بلکہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے. اگر ہر شخص اپنے گھر کو صاف رکھے، گھر کے باہر اپنی گلی کو صاف رکھے تو پورا محلہ صاف ہو جائے گا. اور اگر پورا محلہ صاف ہوگا تو پورا شہر صاف ہوگا، پورا شہر صاف ہوگا تو پورا ملک صاف ہو جائے گا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے کروڑوں روپے کی کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے ہی گٹر کا پانی ان کی گلی سے بہ رہا ہوتا ہے، اور وہ چند ہزار روپے لگا کے اپنے پیسوں سے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ کوئی نالی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جی بالکل. بھائی جب تم نے کروڑوں روپیہ لگا دیا اپنی کوٹھی کے اوپر، تو اپنی گلی میں اگر نالی آپ اپنے پیسوں سے بنا لیں گے تو وہ آپ کے استعمال میں آئے گی، اور آپ خود ایک ہائیجین پوائنٹ آف ویو سے اچھی زندگی گزاریں گے تو خرچہ کر لیں. اس طریقے سے پبلک ویلفیئر کی جو چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت، وہ انسان کو خود اپنے اینڈ پہ کر لینی چاہیے. اس میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے اور آپ کا دین بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہیں. اسی طریقے سے نوائز پولوشن کے اعتبار سے
ہمیں سیوک سینس بالکل نہیں ہے. یہ ہارن جو گاڑیوں کے تھے یہ جانوروں کے لیے بنائے گئے تھے, انسانوں کے لیے نہیں تھے کہ انسانوں کو ہارن دینا پڑے. لیکن یہاں پہ لوگ نہ ٹریفک سگنل کی پابندی کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو راستہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے نوائز پولوشن بھی پھیلی ہوئی ہے. پھر گاڑیوں میں جو دھوئیں والا معاملہ ہے آپ دیکھ جی لیں, بالکل. کتنے عرصے سے پنجاب میں اسموک کا ایشو ہے. ظاہر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں صفائی نصف ایمان میں آتی ہیں. اچھا علی بھی ایک اہم سوال ہے, اس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں آج کی نوجوان نسل کے بارے سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج دیکھا جائے تو بہت سے آپ کا یوتھ پاکستان سے باہر جانے کے لیے کوشاں ہے. اس میں کوئی بھی مسائل ہوتا ہے, کسی کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کے لیے اس زمین پہ رزق کھلا ہے, کسی کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, کسی کو اور مسائل ہوتے ہیں. تو ان حالات میں وطن سے محبت اور ہجرت, اس کے بارے میں کیا چیز کے بارے میں حکم ہے کہ کیا بہتر ہے؟ میرا خیال ہے جو لوگ باہر ہجرت کر جاتے ہیں وہ وطن سے محبت کا سے ریمیٹنس بھیج کے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جو ہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ وہیں سے پھر پورا ہی ہوتا ہے. انہی ریمیٹنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی جی بالکل. تو میں تو بالکل اس چیز کو بائی نہیں کرتا کہ جی یہ برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ نانسنس باتیں ہیں, جذباتی باتیں ہیں. اللہ کے بندو, ہم لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز اور انجینئرز پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اتنی کھپت نہیں ہے ان کی. اگر ڈاکٹرز اپنی مدد آپ کے تحت یا انجینئرز اپنی مدد آپ کے تحت اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ لے کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ان کے ماں باپ تو یہیں پہ ہے نا, بالکل اپنے ایسے ہی. رشتہ داروں کو یہاں ریمیٹنس بھیجتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارا جیلم شہر چھوٹا سا شہر ہے, لیکن اگر آپ کاروباری زندگی یہاں دیکھیں تو ڈیلی کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کا بزنس ہے, اور وہ سارے کا سارا بزنس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان ریمیٹنس کے اوپر جو ہمارے جیلم شہر سے لوگ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں ہیں, گلف کنٹریز کے اندر ہیں. تو یہ کوئی برین ڈرین والا معاملہ نہیں ہے, بالکل یہ نانسنس بات ہے. آج چائنا دیکھیں, 1 کروڑ سے زیادہ چائنیز جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ چائنا کے اندر ٹیکنالوجی کا لیول آپ دیکھیں تو وہ تو کوئی اس کو برا نہیں سمجھتے. تو میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ بجائے ادھر بھیک مانگنے کے اور دسترخوان پہ بیٹھ کے مفت کا کھانا اڑانے کے اور چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرنے کے, اگر ہمارے بچے تعلیم کے لیے اور جاب کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, یہاں پہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے. یہ کرنا چاہیے. اسے بالکل کوئی پولیٹیکل گین کی خاطر مس یوز نہ کرے, بالکل جانا چاہیے. نہیں نہیں, ویری گڈ میسج. اور علی بھائی, ہم جس طرح بھی آپ نے گھر کی مثال دی ہے, گھر میں انسان نالی تک نہیں بنواتا. ہم ہمیشہ حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ایز اے شہری میرے حق یہ ہے, میرا حق, مجھے یہ حق نہیں ملا, یہ نہیں ملا. ہم فرائض کی بات کیوں نہیں کرتے کہ ایز اے شہری ہمارے فرائض کیا ہیں؟ دیکھیں ہماری ملک چونکہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, یہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہے. ہم نے پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو رکھ دیا ہے, لیکن نہ اسلام گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم اس طریقے سے چلا سکے ہیں, نہ ہم یہاں پہ پبلک ویلفیئر کو لے کے چل سکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں ان کا بہت اچھا خاصا حصہ اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے وہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو ملک ہی نہیں رہے گا. جب ملک ہی نہیں رہے گا تو انسان کی زندگی کیا ہے اور کیا اس نے اسلام کو پریکٹس کرنا ہے. اس اعتبار سے ہم نے جو اپنی اسٹیٹ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب کتابی طور پہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر یہی بات عبدالستار ایدی صاحب سوچتے تو آج دنیا کی سب سے بڑی بڑی این جی او بنا سکتے. یہی بات اگر عمران خان صاحب سوچتے تو شوکت خانم ہاسپٹل وہ بنا سکتے. تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس طریقے سے, آپ چیپا والے دیکھ لیں اور باقی کئی ایک این جی اوز ہیں جو اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے اپنی ذمہ داری کو فیل کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سکیم ہے, ان کا آج بھی دسترخوان چلتا ہے, لاکھوں لوگ اس سے کھانا کھا رہے ہیں. تو غریب لوگوں کے لیے, اور ایٹ لیسٹ ان غریب لوگوں کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں, میں جو یہ نکھٹو ہے ان کے لیے دسترخوان کے حق میں بالکل نہیں ہوں, لیکن جو مزدور طبقہ ہے جس بیچارے کی دہاڑی مشکل سے 1500 2000 ہے, اگر اسے 10-20 روپے ٹوکن منی دے کے دسترخوان سے اچھا کھانا مل جاتا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اسے لوگ دیں جو لوگ خرچ کر سکتے ہیں. اور اسلام کی وجہ سے تو ایک زکوٰۃ کا نظام تو اپنی جگہ موجود ہے. اس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے, ایک بڑا اچھا پروگرام ہے, میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ جو یہ استحصال ہو رہا ہے کہ لوگ جی بالکل ایک سے زیادہ راشن لے کے باہر سستے داموں بیچ دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. بالکل ایسے وہی بات ہے نا لیبی کہ نظام موجود ہے لیکن شاید اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے اور وہیں پھر پورا لوڈ سسٹم پہ آ جاتا ہے. علی بھائی آپ کا بکریہ وقت دینے کا, اپنا خیال رکھیے گا.